بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی شکم میں آئے ہوئے 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ قریشی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں سے آتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے ہاں ٹھہرے اور بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ کی پرورش میں رہے اور اس کے بعد اپنی والدہ کی پرورش میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تو آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے مدینہ میں ملنے گئیں تو وہاں سے آتے ہوئے مکہ کے قریب ایک گاؤں میں انتقال کر گئیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں کا سایہ بھی اڑ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنا شروع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہو گئے تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے تک زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 روز تک اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سویبہ نے پلایا آپ کو دودھ، پھر حلیمہ نے پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیویوں کی گود میں رہے، سویبہ، حلیمہ، شیمہ، حلیمہ کی بیٹی اور حضرت ام ایمن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے ہوئے تو قریشی اور ایلانی لوگوں میں لڑائی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں شریک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لڑائی میں اپنے چچا کو دشمن کے تیروں سے بچاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بڑے بہادر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قریشی لوگوں میں ایک مالدار بیوہ تھی اور سوداگروں کو شرکت پر اپنا مال دیا کرتی تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت سن کر کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال شرکت پر لے جائیں اور میرا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے اور ایک پادری کے گرجا کے قریب ایک درخت کے سائے میں ٹھہرے۔ پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا یہ قوم قریش کے اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں۔ پادری نے کہا یہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور آدمی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے۔ راہ میں میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروں کا سایہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی سب قیمت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور اس قدر نفع پا کر وہ بہت خوش ہوئی اور میسرہ نے پادری کا قصہ اور فرشتوں کا سایہ کرنا سب بیان کر دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی سے جو عیسائی مذہب کے عالم تھے یہ سب حال کہا۔ انہوں نے کہا اے ختیجہ اگر یہ بات سچ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے نبی ہیں اور مجھ کو آسمانی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی ہونے والا ہے اور اس کا یہی وقت ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عقل مند اور سمجھدار خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ کی سچائی اور امانت داری اور خاندانی شرافت کی وجہ سے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کے انتظام سے نکاح ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 برس تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہوئے تو قریشی لوگوں نے نئے سرے سے کعبہ شریف کو بنایا۔ جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو ہر خاندان کا آدمی یہ چاہتا تھا
کہ حجر اسود کو میں اس کی جگہ پر رکھوں گا، اور لڑتے جھگڑتے تلواریں چلنے کی نوبت آ گئی۔ آخر یہ رائے عمل میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی امین کہتے تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے لی۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے۔ بڑی چادر لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اور ان سے فرمایا کہ تم میں سے ہر خاندان کا ایک بڑا آدمی چادر کو پکڑے اور بیت اللہ تک لے چلے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور سارا جھگڑا ختم کر دیا۔ قریشی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے بہت خوش ہوئے۔ حجر اسود جو ہے یہ کالے رنگ کا جنتی پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ یہ کعبہ شریف کے دروازے کے قریب لگایا گیا ہے۔ اب تک وہ پتھر کعبہ شریف میں لگا ہوا ہے۔ جن کی قسمت میں ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ اس کی زیارت سے بھی برکت حاصل کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف اور حجر اسود دعا قبول ہونے کے خاص مقام ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے پاک گھر کی اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی اور جنتی پتھر کی زیارت کرائے۔ آمین ثم آمین۔